قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آیت مبارکہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں، ہمارے جلسوں کا بھی عنوان یہ آیت مبارکہ بنتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے رحمت بتایا گیا ہے۔ پوری انسانیت کے لیے آپ باعث رحمت ہیں۔ وہ کس طرح سے، اس پر علماء نے تفصیلی مضامین تحریر فرمائے۔ آپ کے انسانیت پر اثرات اور احسانات کو جاننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے جو دنیا کی زندگی تھی اس سے واقفیت حاصل کی جائے۔ سیرت کی کتابوں میں اس دور کا تذکرہ ملتا ہے، دور جاہلیت۔ حضور کے آنے سے پہلے کا جو دور ہے وہ دور جاہلیت۔ عام طور پر مختصر کتابوں میں، تقریروں میں دور جاہلیت کے عنوان سے عرب کے لوگوں کے، مکے والوں کے حالات ذکر کیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ وہ بت پرستی کرتے تھے اور عورتوں پر ظلم کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور لڑائیاں لڑتے تھے، اور لمبی لمبی لڑائیاں لڑتے تھے۔ ایک نسل کے بعد دوسری نسل انتقام لیتی، ایسی لڑائیاں چلتی تھیں۔ تو بے شک یہ تو تھے ہی عربوں کے حالات، لیکن صرف عربوں کے ایسے حالات نہیں تھے بلکہ پوری دنیا کے جو حالات تھے وہ بھی خراب تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کے ذریعے سے، اپنے مشن کے ذریعے سے دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ان خرابیوں کو دور فرمایا، یہاں تک کہ اس کے اثرات ان لوگوں کے اوپر بھی پڑے اور آج تک باقی ہیں جنہوں نے اسلام کے پیغام کو قبول نہیں کیا، مگر وہ بھی ان کے اثرات سے مستفید ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ دور جاہلیت کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عرف میں مولانا علی میاں کہتے ہیں، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ ایک کتاب جو سیرت پر ہے، نبی رحمت ہے، مولانا علی میاں کی بڑی کتاب ہے تھوڑی سی۔ ہم جمعہ کے بعد ایک سیرت کی کتاب سناتے ہیں حضرت ہی کی، وہ سیرت رسول اکرم ہے، وہ مختصر ہے، اور نبی رحمت تھوڑی بڑی کتاب ہے کسی قدر، اور علمی بھی ہے۔ اس کے مضامین ایسے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ان میں زیادہ فائدہ ہے۔ تو نبی رحمت میں بھی مولانا نے ذکر فرمایا، اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم اور مشہور کتاب ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ نام لمبا ہے لیکن نام کو آپ سمجھ لیں تو سمجھ میں آئے گا کہ کتاب میں کیا ہے۔ اور حضرت مولانا علی میاں نے یہ کتاب لکھی اس وقت جب کہ ان کی عمر صرف 25 سال تھی، 25 برس کے تھے صرف، اور کتاب لکھی تھی عربی میں، اور عربی میں اس کا نام ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین۔ مسلمانوں کے انحطاط سے، مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ مسلمان زوال سے دو چار تھے، ہیں آج بھی، خود اپنے تحفظ کے لیے فکر مند ہیں، کوشاں ہیں، کوششیں کر رہے ہیں اپنے تحفظ کے لیے۔ ایسے وقت میں مولانا علی میاں نے یہ نہیں لکھا کہ مسلمانوں کے زوال سے مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچا، یہ نہیں لکھا حضرت نے یہ لکھا کہ مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا ہے۔
پورے عالم کو کیا نقصان پہنچا ہے. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اس کا اردو ترجمہ ہے. اور اردو ترجمہ یہ ہے کہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج اور زوال کا اثر. جب مسلمان عروج میں آئے تو دنیا پہ اس کے کیا اثرات پڑے، اور مسلمان جب زوال کا شکار ہوئے تو دنیا پہ اس کے کیا اثرات پڑے. اور بہت علمی کتاب ہے، 25 برس کی عمر میں حضرت نے لکھی، پوری دنیا میں مشہور ہوئی، دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اس کے قانونی غیر قانونی 20 ایڈیشن شائع ہوئے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تو صرف اپنی کتابوں کی رائلٹی لیتے تو بہت بڑی دولت حضرت کے پاس اکٹھا ہوتی، مگر یہ کتاب ہو یا اس کے علاوہ ساری کتابیں، حضرت نے اپنی کتابوں کی کوئی رائلٹی حاصل نہیں کی. اور اپنے نانا جان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زاہدانہ زندگی بسر فرمائی اخیر تک. تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ 25 سال کی عمر میں لکھی اور پوری دنیا میں یونیورسٹیوں میں داخلے نصاب ہوئی. میں تذکرہ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھنا چاہیے. آج اس پڑھنے کے معاملے میں بہت کمی ہو گئی ہے. یوں تو دنیا میں سبھی لوگوں میں ہوئی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں غیروں سے زیادہ کمی ہے. ابھی کسی نے ایک تصویر بھیجی کہ تامل ناڈو میں ایک حجام نے اپنی دکان میں ایک لائبریری بنا لی ہے، اور اس نے کتابیں رکھی ہیں کہ بھائی تھوڑی انتظار میں جتنی دیر بیٹھتے ہو تو کتاب پڑھو. اور بالخصوص جب سے یہ موبائل اور کمپیوٹر اور انٹرنیٹ آیا ہے، اس وقت سے تو لوگوں نے کتابوں کو پڑھنا اور بھی چھوڑ دیا ہے. عرب ملکوں میں بھی بڑے بڑے اسلامی مکتبے بند ہو گئے، کیونکہ ان کتابوں کا لینے پڑھنے والا کوئی نہیں رہا. اور ہر جگہ یہ صورتحال ہے. مگر جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں بھی ہم دوسروں سے زیادہ پیچھے ہیں، یعنی ہمارے مقابلے میں غیر مسلم لوگ زیادہ پڑھنے لکھنے کے عادی ہیں کتابوں کے. وہ کتابیں خریدتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم سے زیادہ. تو بہرحال یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے کتاب. اور جیسے میں نے گزشتہ عرض کیا اور کبھی کبھی گفتگو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، اس دور کا المیہ ہے. انگریزوں نے ایک ایسا نظام تعلیم جاری کیا جس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو نوکر ملے. پڑھے لکھے نوکر ملے نہیں اتنا کہ جتنے ان کے کام کے ہو جائیں. آج دیکھیے آپ کے مسلمانوں میں جو اور دوسروں کے مقابلے میں بھی کمی ہے. کوئی غیر مسلم ہماری ریاست کا تیلگو داں پڑھا لکھا ہوگا تو تیلگو کی اچھی کتاب پڑھ لے گا، انگریزی اچھی پڑھا ہوا ہوگا تو انگریزی کی کتاب پڑھ لے گا. مگر ہم لوگوں کا حال تو ایسا ہے کہ بھئی پوچھا جائے کہ بھئی کیا آپ اردو پڑھ سکتے ہیں تو نہیں پڑھ سکتا، انگریزی پڑھ سکتے ہیں تو انگریزی بھی نہیں پڑھ سکتا. کیا پڑھتے ہیں بھئی؟ انگریزی میں لکھی ہوئی اردو پڑھتا ہوں رومن. ایک زبان میں بھی مطالعہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اگر، تو آپ بتائیے کہ اس کو پڑھا لکھا آدمی کیسے سمجھا جائے؟ اگر ایک زبان میں بھی، چاہے آپ اردو میں پڑھیں، چاہے ہندی میں پڑھیں، چاہے انگریزی میں پڑھیں، چاہے تیلگو میں پڑھیں، کیونکہ دنیا کی بہت ساری زبانوں میں معیاری اور اچھا لٹریچر موجود ہے، لیکن جس شخص کو کسی ان زبانوں میں سے کسی ایک زبان میں بھی اخبار پڑھ لیتا ہوگا، چھوٹی موٹی کتاب پڑھ لیتا ہوگا، لیکن کوئی اچھی کتاب پڑھ سکے اس کے قابل اگر نہیں ہے کوئی آدمی، تو اس آدمی کو پڑھا لکھا کیسے کہا جائے؟ تو افسوس یہ ہے کہ 50,000 اور 1,00,000 کی تنخواہ پانے والے بھی بہت سے ایسے ہیں جن کو ایک کتاب پڑھنے کی صلاحیت نہیں. افسوس کی بات. اور پھر اس امت کے لیے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ اس امت کے نبی نے تو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور لکھی ہوئی چیز پڑھنے کا حکم دیا ہے،
کیونکہ آپ پر حکم آیا اقرأ، پڑھیے. اور بعض سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کے سامنے جنت کی تختی لائی گئی تھی اور کہا گیا تھا پڑھیے، تو لکھی ہوئی چیز پڑھنے کا حکم ہے. اور اگر یہ روایت اس سے صرف نظر کی جائے تب بھی ان 5 آیتوں میں آگے قلم کے ذریعے سے علم سکھانے کا ذکر ہے. کان کے ذریعے نہیں ہے، وہ بھی ایک ذریعہ، لیکن وہاں ان آیتوں میں کیا ذکر ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. جس امت کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے تھا، کتاب ہونا چاہیے تھا، اور حضور نے قلم دیا، کتاب دی اس امت کے ہاتھ میں، تو یہ امت اتنی آگے بڑھی، اتنی آگے بڑھی کہ صدیوں تک دنیا پر حکمرانی کرتی رہی. لیکن دشمنوں نے قلم اور کتاب کی جگہ ہاتھ میں پہلے ٹرانسسٹر تھما دیا، اور پھر اور چیزیں تھما دیں، اور پھر آہستہ آہستہ فون تھما دیا، گانے بجانے کے آلات تھما دیے، کھیل کود کے سامان تھما دیے. بیٹ لے کے خوش ہو جاؤ، بال لے کے خوش ہو جاؤ، بس. تو اب وہ پڑھے لکھے جو 1 لاکھ کی تنخواہ کما رہے ہیں وہ بھی اس کے اہل نہیں ہیں کہ کوئی اچھی کتاب پڑھ سکیں. یہ امت کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے. اور آدمی جس لائن میں محنت کرتا ہے اس لائن میں ضرور ترقی کرتا ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی اگر کوئی آدمی عمر کے کسی بھی حصے میں اب بھی پڑھنا شروع کرے وہ تو ضرور ترقی کرتا جائے گا. خود ہمارے مدرسوں میں ایسی کئی ایک شخصیات ہیں جنہوں نے بڑی عمر میں آ کے علم حاصل کرنا شروع کیا. جیسے ابھی آیا تھا کہ پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے عالم اللہ والے ان کا انتقال ہوا، مگر وہ 20 سال کی عمر میں بس کی کنڈکٹری چھوڑ کے طالب علم بنے تھے. اور پھر ایسے عالم بنے کہ عالموں کے استاد بن گئے، برسہ برس تک پڑھاتے رہے علماء. تو آدمی عمر کے کسی بھی حصے میں ہو آدمی بن سکتا ہے، اور صحیح شعور نہیں پیدا ہوتا. ہم ایک طرف تو ادھر سے جو اچھی غذا ملنی چاہیے اس سے محروم ہیں، صحیح شعور سے محروم ہیں، اور دوسری طرف غلام بن کے میڈیا کے تابع ہیں. وہ ہمیں جو پڑھا دے وہ پڑھ رہے ہیں، بس. وہ ہمیں جو سمجھا دے سمجھ رہے ہیں، وہ ہمیں جو بتا دے اس کا یقین کر رہے ہیں. اس وبا کے حالات میں بھی جو چیز سب سے زیادہ کھل کے آئی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی یہ اتنا طاقتور میڈیا ہے کہ یہ اگر کہے کہ اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں تو لوگ بولیں گے 12 بج رہے ہیں اس وقت رات کے. ارے بھائی وہ نظر آ رہا ہے سورج دیکھو، آسمان صاف ہے. نہیں اتنے سو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، ایسی بات. تو بہرحال ایک طرف تو اس اصل جو سرچشمہ ہے علم کا، شعور کا، اس سے محروم ہو گئے، اور دوسری طرف ایسے لوگوں کے حوالے ہو گئے جو انتہائی انسانیت سے گھرے ہوئے، انسانیت کا سودا کرنے والے، اپنی خبروں کو بیچنے والے، اپنے چینلوں کو بیچنے والے، اپنے ضمیر کو بیچنے والے، چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں، جو ضمیر کا، انسانیت کا سودا کرتے ہیں. ویسے لوگوں کے بات سن رہے تھا صبح سے لے کے شام تک، کبھی ٹی وی پہ، کبھی فون پہ، کبھی اس میڈیا پہ، کبھی اس میڈیا پہ. بتائیے کیسے ہم صحیح انسان رہیں گے، صحیح مسلمان رہیں گے، ہمارا دین ایمان کیسے محفوظ رہے گا، ہم انسانیت کے کیسے کام آئیں گے. صحیح غلط کی تمیز نہیں پیدا ہو سکتی ہمارے اندر اگر یہ علم نہ ہو ہمارے پاس. بہرحال بات میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا تھا مگر اس تمہید ہی میں بات لمبی ہو گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ دور جاہلیت کا تفصیلی تذکرہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر جو کتاب ہے اس میں فرمایا ہے، اور وہی مضمون نبی رحمت جو سیرت کی کتاب ہے اس میں بھی ہے. اگر ہم دور جاہلیت کا وہ تفصیلی جائزہ لیں گے تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی اس دنیا میں بعثت سے کیا اثرات انسانی زندگی کے اوپر پڑے ہیں. حضرت مولانا ایک مضمون کا خلاصہ اس وقت ذکر کرنا چاہ رہا تھا مگر اب
وقت اتنا ہے کہ بس آپ کے سامنے ان نکات کو نمبر وار ذکر کر سکتا ہوں۔ اس دنیا میں حضور تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام انسانیت کو دیا، اس کے نتیجے میں جو پہلا احسان انسانی زندگی کے اوپر آپ کا ہے، آپ کی بعثت کا ہے، اور پہلا زبردست اثر ہے وہ عقیدہ توحید۔ ہر پیغمبر کی یہ دعوت رہی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ دعوت رہی ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسے افراد دیے اور آپ کو ایسی جماعت دی کہ جس کے ذریعے سے آپ نے توحید کے اس پیغام کو صرف عرب کے ایک جزیرے اور خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ نے پھیلا دیا۔ آپ کے ذریعے اللہ نے پھیلا دیا، صرف عرب کے لوگ نہیں، عرب سے باہر نکل کے بھی صحابہ پھیل گئے۔ آج اس کے نتیجے میں 1400 سال کے عرصے میں پوری دنیا کے اندر مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان، بلکہ اسلام کی ابتدائی صدیوں ہی میں دور دراز کے ملکوں میں اسلام پھیل گیا۔ توحید کا وہ پیغام آپ نے پہنچایا، اور آپ نے اس قدر وضاحت کے ساتھ اور زور اور قوت کے ساتھ اپنا پیغام پیش فرمایا کہ وہ لوگ جو شرک میں مبتلا تھے ان کو اپنے شرک پر معذرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا، اس کی تعویل کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ جیسے وہ شرک کو بت پرستی کرنے والے بھی یہ کہتے ہیں اور کہنے پہ گویا مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ بہرحال خالق اور مالک ایک ہی ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ تو ہم کسی وجہ سے کرتے ہیں، فلاں وجہ سے کرتے ہیں، فلاں وجہ سے کرتے ہیں۔ عموماً اس طرح کے کام کرنے والے جو تعویلیں کرتے ہیں وہ تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی جو اصل مالک ہے وہ تو بس ایک ہی ہے۔ یہ کہنے پہ وہ مجبور۔ اور پھر اس عقیدہ توحید کے بعد حضور نے جو پیغام دیا، اس کا جو اثر انسانی زندگی کے اوپر پڑا وہ تھا وحدت انسانیت کا۔ حضور نے پیغام دیا کہ تمام انسان ایک ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اعلان فرما دیا، الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد۔ سن لو اچھی طرح سے کہ تمہارا رب ایک ہے، اور یہ بھی سن لو کہ تمہارے باپ ایک ہیں، آدم۔ تم سب آدم سے ہو، آدم مٹی سے ہیں۔ عربی کو اعجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اعجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے پہ نہیں ہے، کالے کو گورے پہ نہیں ہے۔ جو بھی فضیلت ہے وہ الا بالتقوی، تقوی سے ہے، اس کے ایمان سے ہے، اس کے تقوی سے ہے، اس کے اخلاق سے ہے، اس کے کردار سے ہے، اس کے کیریکٹر سے ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور تم میں زیادہ بزرگی والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اور حضور کے بہت سے ارشادات ہیں جس میں آپ نے واضح فرما دیا کہ تمام انسان اللہ کے پاس ایک ہے۔ اور آج تو خیر دنیا مانتی ہے، اقوام متحدہ کے منشور میں ہے، ملکوں کے دستور اور قوانین میں ہے، اگرچہ یہ اور بات ہے کہ عملی طور پر اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے یہ الگ چیز ہے، مگر دستور میں تو ہے، قانون میں تو ہے، پوری دنیا کے قوانین میں ہے۔ لیکن جس وقت حضور نے یہ پیغام سنایا تھا اس وقت دنیا اس پیغام کو سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس وقت دنیا اس پیغام کو سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہاں پر انسانوں کی درجہ بندیاں تھیں۔ قدیم مذاہب میں بڑا مذہب یہودی مذہب تھا، اور یہودی مذہب اس وقت بھی آج بھی وہ اپنی نسل کو فوقیت دیتے ہیں، وہ اسی وجہ سے اپنے مذہب کی دوسروں میں تبلیغ بھی نہیں کرتے، بلکہ دیکھا جائے تو ایسا ہے کہ گویا ان کے نزدیک ان کی نسل کے لوگ انسان ہیں، باقی لوگ انسان دیکھنے میں ہیں، باقی حقیقت میں نہیں۔ لہذا وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنی نسل کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنے پیغام کی تبلیغ، اپنے دین کی تبلیغ بھی دوسروں کے اندر نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں سب سے فضیلت والے، اونچے ہو۔ اور دنیا کے اور علاقوں میں بھی ایسی صورتحال تھی۔ ایران میں جو حکمران طبقہ تھا وہ حکمران طبقہ اپنے کو خدائی نسل سے اپنا متعلق سمجھتا تھا، اور عام انسانوں کو معمولی اور گھٹیا سمجھا جاتا، حقیر سمجھا جاتا۔ اس ملک کے اندر بھی
بعض ذاتوں کو مذہبی کتابوں کے پڑھنے کا، سننے کا، مذہبی عبادت گاہوں میں آنے کا حق نہیں تھا، اور آج بھی ایسی صورتحال صاحب ان کو حق نہیں ہے کہ وہ مذہبی کتابیں پڑھیں یا سنیں یا بہت سے مذہبی مقامات میں اندر داخل ہوں، اس کا حق نہیں۔ اور ہمارے پیغمبر نے ہم کو ایک ایسا دین دیا کہ آج بھی کوئی نیا مسلمان بھی ہو جائے اور کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو، وہ اگر اپنے اندر لیاقت و صلاحیت پیدا کر لے تو نہ صرف عبادت گاہ میں آ سکتا ہے بلکہ مسلمانوں کی عبادت کا امام بن سکتا ہے، مسلمانوں کا مدرس بن سکتا ہے، استاذ بن سکتا ہے، امام بن سکتا ہے۔ تو حضور نے ایک ایسا پیغام دیا جس سے دنیا میں مساوات کا نعرہ بلند ہوا اور مساوات کی بات چلی کہ تمام انسان ایک ہیں اور انسانوں کے اندر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی اثرات و احسانات ہیں، احترام انسانیت ہے، اور دوسری دین و دنیا کی وحدت کا تصور ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیے، اور یہ اردو کا وہی چھوٹا سا مضمون میرے سامنے ہے، اور یہ سیرت کی کتابیں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہمیں یہ مضامین ملیں گے۔ ہم کو خود بھی واقف ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی واقف کرانا چاہیے، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اپنے نبی کی سیرت سے واقف کرائیں ہم، کیونکہ ہمارے بچے واقف نہیں ہیں، ہماری بچیاں واقف نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے حالات پیش آ رہے ہیں کہ دین و ایمان کو چھوڑنے میں بھی تردد نہیں کر رہے ہیں۔ صرف ناظرہ قرآن یا 10 صورتیں یہ ان کے ایمان کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ انہیں اپنے نبی کی سیرت پڑھاؤ اور ان کے دل کے اندر بصیرت پیدا کرو، دل و دماغ میں بصیرت پیدا کرو ان کے، تاکہ وہ اپنے دین کو بصیرت کے ساتھ قبول کریں اور دوسروں کو اس دین کی طرف بلائیں۔ نہ یہ کہ ایسے ہو جائیں کہ نسلیں مسلمانوں کی تھیں اور اس کے باوجود دین ایمان کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کو اختیار کر لیا۔ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، بچیوں کی فکر کریں، سیرت پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں، اپنے دین سے خوب اچھی طرح واقف کرائیں، دین پر یقین ان کے دلوں میں پیدا ہو، دین پر عمل کرنے والے، دین کی دوسروں کو دعوت دینے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، توفیق عمل نصیب فرمائے، سنت عطا فرمائے۔